اخوان، آج ہم جز 17 شروع کر رہے ہیں اور اس میں سورۃ الانبیاء ہے اور سورۃ الحج ہے۔ آج اوور ویو تو میں نہیں دوں گا، اوور ویو شاید آپ میں سے کوئی دے دے، لیکن یہ ایک آیت ہے سورہ انبیاء کی جو کہ قرآن مجید کی سب آیات سے مجھے بہت مختلف لگتی ہے، کیونکہ جیسے جیسے ٹائم گزرتا جا رہا ہے ویسے 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 تو اللہ کی ہر آیت سچی ہے، لیکن یہ آیت اور بھی سچی ہوتی جا رہی ہے، اور وہ سورہ انبیاء کی پہلی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آتا جا رہا ہے اور وہ ہیں کہ غفلت سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ تو غفلت سے کیا مراد ہے؟ اسکالرز نے اس کے بارے میں کافی لکھا ہے، اور خاص طور پہ ایک بک ہے مل بھی جاتی ہے، شیخ صالح المنجد کی بک ہے دل کا بگاڑ، اردو میں بھی موجود ہے، انگلش میں میرا نہیں خیال اس کا ترجمہ ہوا ہوا یا نہیں ہوا ہوا۔ تو انہوں نے باقاعدہ ایک پورا اس پہ چیپٹر باندھا ہے اور انہوں نے اس کی تعریف بھی کی ہے، کچھ آیات بھی لے کے آئے ہیں۔ تو انہوں نے غفلت کی کچھ کیٹیگرائزیشنز کی ہیں، تو ان میں سے 2-3 میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلی غفلت وہ کہتے ہیں کہ جنرل نیک اعمال سے غفلت، کہ انسان جو ہے وہ نیک اعمال میں غفلت کرتا ہے، اور اس کی دلیل وہ کیا دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان ریگریٹ کرے گا اس چیز کو۔ سورہ قاف کی آیت ہے لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، کہ اس دن اس سے کہا جائے گا کہ تو پہلے غفلت میں پڑا ہوا تھا، لیکن آج تیری نظر بالکل تیز ہو گئی اور تجھے نظر آنا شروع ہو گیا۔ بالکل اسی طرح اعمال کی غفلت کا موت کے وقت بھی انسان کو پتہ لگے گا، جب انسان موت کے وقت اللہ کو کہے گا کہ لولا اخرتنی الی اجل قریب، یا اللہ مجھے تھوڑا سا موقع دے دے، فاصدق واکن من الصالحین، کہ میں صدقہ کر دوں اور میں نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں۔ پھر اسی طرح شیخ صاحب کہتے ہیں کہ دوسری غفلت ہے قرآن مجید سے غفلت، کہ انسان کس طرح دنیا کے اندر قرآن سے غفلت کرتا ہے، حالانکہ قیامت کے دن یہی ہے جو کہ انسان کی شفاعت کرے گا۔ اور پھر وہ مختلف احادیث لے کے آئے ہیں، یعنی کہ جنرلی اسپیکنگ اگنورینس، اس کو ہم انگلش میں کیا کہیں گے؟ غفلت کو ہیڈ لیسنس کہیں گے، ہیڈ لیسنس کہیں گے، یعنی کہ ہر اس چیز سے انسان ہیڈ لیس ہو رہا ہے جو کہ آخرت میں اس کو فائدہ دے گی، خاص طور پہ اس میٹیریل دور کے اندر وہ والی چیزیں جو کہ شاید مباح کیٹیگری میں آئیں گی، لیکن انسان کو وہ غفلت کرتی ہیں۔ خاص طور پہ ہم رمضان المبارک کے مہینے میں دیکھیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جتنے غفلت والے ایکٹس ہیں ان کو ٹیپر آف کرنے کی کوشش کریں فار دا ریسٹ آف 11 months۔ اچھا، ویسے انسان نیچرلی غافل ہے، اس کے پیچھے کیا سائنس آپ سمجھتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں ہر وہ چیز جو فائدے مند ہے وہ انسان استعمال نہیں کرتا ہونا جنرل بیسس، جیسے دودھ کا ہمیں پتہ ہے زیادہ فائدے مند، لیکن ہم پھر بھی کوک پیتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں پتہ ہے رات سونا چاہیے لیکن ہم رات جاگتے ہیں۔ جنرل غفلت آپ نے نا بڑی اچھی بات کی ہے۔ ایک حدیث میں بھی آتا ہے احمد بھائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قبر کے عذاب کے بارے میں آپ نے کہا کہ اگر تمہیں اس کا صحیح ادراک ہو جائے تو تم لوگ اپنے مردوں کو دفنانا بند کر دو، اپنی خواتین کے پاس بستر پہ جانا شروع کر دو۔ بلکہ شیخ صاحب نے اپنی بک میں غفلت کی کیٹیگریز میں ایک کیٹیگری پازیٹیو غفلت کی بھی لی، اور وہ ہے کہ ان الذین یرمون المحصنات، یعنی کہ ایسی عورتیں جو کہ غافل ہیں بے حیائی کے امور سے۔ تو یس آئی تھنک کچھ غفلت اس طرح کی بھی ہے جو کہ پازیٹیو ہے، بٹ زیادہ تر ایسی چیز جو کہ دین سے دوری کرے وہ مذموم ہے، ریکمینڈڈ نہیں۔ اچھا، اسی سورہ میں آگے آیا نمبر 16 ہے وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو نہیں بنایا کھیل تماشے کے لیے، اور جو بھی ان کے درمیان ہے، یعنی everything that Allah has created there is a purpose behind it، یعنی صرف یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے اور وہی غفلت کی زندگی گزارنی نہیں ہے۔ اس میں انسان نے جو ہے نا اپنا پرپز ایک طے کرنا ہے، اس نے دیکھنا ہے کہ کون سا راستہ ہے جو اس نے اختیار کرنا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نا انسانوں کو خاص طور پہ انٹلیکٹ کے اوپر پیدا کیا ہے۔ جیسے جانور جو ہیں وہ انسٹنکٹ پہ پیدا کیے گئے ہیں، انسٹنکٹ پہ پیدا کیے گئے ہیں سے مراد یہ ہے کہ جس طرح ان کو اللہ تعالیٰ نے پروگرام کر دیا اسی طرح وہ چلتے ہیں، یعنی جو جتنے بھی جانور ہیں آپ دیکھیں گے سارے انسٹنکٹ کے اوپر چلتے ہیں، ان کے اندر کوئی انٹلیکٹ نہیں ہوتا جس سے وہ چوز کر سکیں رائٹ فرام رانگ، ان کے اندر کوئی ایتھکس نہیں ہوتے، کوئی مورلز نہیں ہوتے، وہ بس انسٹنکٹ کے اوپر چلتے ہیں۔ ہاں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے پروگرامنگ کر دی اسی پروگرامنگ کے تحت وہ چل رہا ہوگا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے انٹلیکٹ دیا اور اختیار دیا، اور انسان کو چاہیے کہ اپنے انٹلیکٹ کو یوز کرے اپنے اختیارات کے لیے، کہ چوز کرے کہ کیا چیز میرے لیے بہتر ہے کیا چیز نہیں ہے۔ جیسے علی بھائی آپ نے کہا نا کہ ہمیں پتہ ہے کہ فار ایگزامپل دودھ جو ہے وہ زیادہ ہیلدی ہے ایز اپوز ٹو کوک یا پیپسی،
تو انٹلیکٹ کا تقاضا یہ ہے کہ دودھ جو ہے وہ زیادہ پیا جائے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے ہمیں کہ ہم اپنے لیے جو ہے جو the choices that we make in this life وہ عقل کی بنیاد کے اوپر ہوں. اینڈ یہ تو بالکل ہی بے عقلی سی بات ہے کہ یہ سب کائنات جو ہے اس کا کوئی مقصد ہی نہ ہو. جیسے ہمارے سامنے اتنی زیادہ چیزیں پڑی ہیں، مائکرو فون پڑا ہے، ٹیلی فون پڑا ہے، جو ہم نے جوتے پہنے ہوتے ہیں ان تک کا ایک پرپز ہوتا ہے. لیکن ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری اپنی جو تخلیق ہے اس کا کوئی پرپس ہی نہیں ہے، بالکل بے مقصد ہے، اور بس انسان زندگی کو ایسی گزارے جیسے کوئی آگے کوئی گول نہیں ہے، کوئی اینڈ نہیں ہے. تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا جو ہے نا مقصد تلاش کرے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے فطرت کے اندر وضع کیا ہوا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کو پہچانے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے جڑے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے وہ کرے، جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے اس سے رک جائے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ کے اندر آگے کا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جو انسان ہے وہ موت کو چکھے گا، ہر زندہ چیز جو ہے وہ موت کو چکھے گی. ٹھیک ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہیں آزمائیں گے شر سے اور خیر سے بھی، یعنی دونوں چیزوں سے آزمائش ہوگی. ہم خیر سے بھی آزمائیں گے، تمہیں خیر دے کے بھی آزمایا جائے گا اور شر سے بھی آزمایا جائے گا. اور کبھی کبھار ہم سنتے ہیں کہ اولاد بھی یہ جو ہے ایک فتنہ ہے، اور فتنہ ہم اس کو بالکل ایک نیگیٹو کونوٹیشن دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ خیر کی چیزیں بھی ہیں وہ بھی فتنہ ہو سکتی ہیں. اولاد مثال کے طور پہ فتنے کا باعث بن سکتی ہے انسان کے لیے، اگر وہ اولاد جو ہے اولاد کی وجہ سے حرام کی طرف چلا جائے. تو وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، تو ادھر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں مقصد دیا گیا. پہلی آیت میں بتایا کہ تمہارا ایک مقصد ہے، اور تم نے موت کو چکھنا ہے، تمہیں ٹیسٹ کیا جائے گا، اور پھر تم نے ہمارے پاس آنا ہے. اور بیسیکلی اسلام کا پورا جو فلسفہ ہے نا زندگی کا، وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے، اینڈ کسی کھیل تماشے کے لیے نہیں. اور اس مقصد کا حصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا، اور اس آزمائش میں تم کامیاب ہوتے ہو یا ناکام ہوتے ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کے واپس جانا ہے جہاں پہ پھر حساب کتاب ہوگا. ماشاءاللہ، امیزنگ. میں سورہ انبیاء سے جو انشاءاللہ آج آپ کے ساتھ انسائٹ شیئر کرنا چاہوں گا. ویسے تو ماشاءاللہ سورہ انبیاء میں جو یہ پیسج ہے نا، ورس 80 to 90، یہ مجھے بہت تقویت دیتا ہے، کیونکہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کا ذکر کیا ہے کہ ایون دے ور ٹیسٹڈ اینڈ ٹرائڈ، ان پہ بھی اتنی مشکلات آئی تھیں، جیسے بیماری. حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے، اور پھر ان کی وہ دعا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. پھر دیکھیں کہ یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور ان کی دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بٹ یہ کہ میں جو انشاءاللہ ڈسکس کرنا چاہوں گا وہ ورس نمبر 96 ہے، اور یہ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے یاجوج ماجوج کے حوالے سے. تو تھوڑا سا میں چاہوں گا